السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم روحانی معالج قاری محمود الحسن نقشبندی اویسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی ادارہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رزق میں وسعت کا عمل۔ رزق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ہم نے معیشت کو تقسیم کر دی۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا رزق وہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ طے کر دیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم زندگی میں جب چلتے ہیں، والدین کی کفالت سے، اساتذہ کرام کی کفالت سے نکل کے معاشرے میں اپنی مرضی سے کام کاج شروع کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ رزق کے معاملات میں بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ رزق میں تنگی آتی ہی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو آج کل بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں نا، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، اس وقت بھی حکومت نے یہ چیز مہنگی کر دی، یہ چیز مہنگی کر دی، یہ چیز مہنگی کر دی۔ تو اگر آپ ان حالات کو آج کے حالات سے موازنہ کریں گے، وہاں تو چند پیسوں میں بہت زیادہ کام ہو جاتے تھے، تو 100,000 کا تو تصور ہی نہیں ہوتا تھا کسی کے پاس، اور اب 100,000 میں کام ہو رہا ہے۔ تو پھر بھی ہمارے یہاں شکایت ہی ہوتی ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، رزق روزی کے مسائل ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو میرا اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق تھا وہ خراب ہو گیا۔ اس ربط اور تعلق کو بحال کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے استغفار۔ لہٰذا اگر آپ کو رزق کے معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو آپ استغفار کریں۔ کون سا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ استغفار ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ اس دھیان سے، اس توجہ سے، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں اور اپنی جناب سے خاص رزق کا دروازہ کھول دیں۔ اگر آپ اس نیت سے عمل کرتے ہیں تو نور علی نور ہے۔ لیکن چونکہ مشکل کام ہے، تو بہرحال یہ جو ذکر ہے اس کو استغفار کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 313 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہفتہ عشرہ کے اندر اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں وسعتیں پیدا کر دیں گے۔ تو لہٰذا قرآن کا ایک ضابطہ بھی ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہیں بارش دے گا، اللہ تمہیں پھل پھول دے گا، اللہ تمہیں آل اولاد دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آپ ان تمام چیزوں کی نیت کر کے استغفار کریں۔ تو آج کا تو ہم صرف رزق کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں، تو جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے، آپ اسی تعداد میں صبح اور اسی تعداد میں شام کو استغفار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ہفتہ عشرہ کے اندر اندر اللہ رب العالمین رزق کی جو تنگی ہے اس کو دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو خوب وسعت کے ساتھ رزق عطا فرمائے۔